الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، اگلے اور پچھلے بخش دیے جائیں گے۔ جب بندہ دو مسلمان بھائی جب آپس میں ملیں، سلام کریں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ایک اللہ کے ولی ہیں۔ ان کو ایک دعوت میں بلایا گیا تاکہ ان کے اخلاق کی آزمائش کی جا سکے، جانچ کی جا سکے کہ ان کے اخلاق جو ہیں یہ کتنا اپنے اخلاق پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ ان کی دعوت کی گئی، ان کو بلایا گیا۔ جب وہ تشریف لائے تو میزبان دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ میزبان نے اندر نہیں جانے دیا اور کہا کھانا ختم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس چلے گئے۔ ابھی آپ نے تھوڑا ہی رستہ طے کیا تھا کہ میزبان نے پھر پیچھے سے آواز دی اور پیچھے پہنچا اور آپ کو واپس لے آیا، لیکن پھر جب دروازے پر پہنچا تو پھر یہی کہا کہ کھانا ختم ہو گیا، اب چلے جائیے۔ اب میزبان نے کافی مرتبہ اس طرح کیا، وہ چلے جاتے پھر پیچھے سے لے آتا، دروازے پہ پہنچ کے کہتا جی کھانا ختم ہو گیا، چلے جائیے۔ آخر کار میزبان آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے متاثر ہی ہو گیا اور حضرت سیدنا ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہنے لگا کہ واقعی آپ تو ایک عظیم جواں مرد ہیں، آپ کے اخلاق نہایت ہی بلند ہیں اور آپ تو صبر کے پہاڑ ہیں۔ آگے سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص سے انکساراً یعنی عاجزی کے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ تو کتے کی عادت ہے کہ جب اسے بلاتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے اور جب دھتکارتے ہیں تو وہ واپس ہو جاتا ہے، بس یہ کوئی قابل قدر بات تو نہیں۔ اب ذرا سنیے گا کہ اللہ کے ولیوں کے اخلاق کریمہ اور ان کی عاجزی کی جھلک آپ نے دیکھی۔ ذرا اس کے برعکس آج کوئی ہمارے ساتھ یہ سلوک کر کے تو دکھائے، ہمارا غصے کے مارے حال برا ہو جاتا ہے اور اس طرح سے ہماری بےزتی کرنے والے کہ ہم جانی دشمن ہو جاتے ہیں۔ لیکن ولی تو پھر ولی ہوتا ہے، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی اپنے اس فعل کو ایک کتے کے فعل سے تشبیہ دے کر
شیطان کے ایک بہت ہی بڑے خطرناک وار کو ناکام کر دیا، کیونکہ اگر کوئی ہماری تعریف کرے اور ہم پھول جائیں، آپس سے باہر ہو جائیں، تو یہ شیطان کی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں شیطان لعین کے شر سے بچائے اور حسن اخلاق کی دولت عطا فرمائے۔ ہر ایک کے ساتھ خوش روئی اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یہ وہ صفت ہے جس کے بارے میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تم سب مسلمانوں میں سب سے زیادہ مجھے وہ شخص محبوب ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اسی طرح ایک شخص نے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین چیز جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی پیاری یہ روایت ہے، بڑا پیارا فرمان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کاش کہ ہم اس کو سمجھ جائیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ وزندار نیکی اچھے اخلاق ہوں گے۔ سب سے زیادہ وزندار نیکی اچھے اخلاق ہوں گے۔ ایک اور مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اچھے اخلاق گناہ کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں دنیا و آخرت کے عمدہ اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرماتے ہیں وہ یہ کہ جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس سے درگزر کرو۔ لیکن ہم تو اس کے برعکس کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی رشتہ ختم کرے، قطع تعلقی کرے، وہ ایک الگ بات ہے، بلکہ ہم خود اپنے رشتے ختم کرتے جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ چھوٹی چھوٹی بات اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، سالہ سال سے ہمارے آپس کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، ہمارا آنا جانا بند ہو جاتا ہے، راستے میں بلانا چلانا بند ہو جاتا ہے۔ ناراضگیاں، رشتہ ختم، تو نے میری شادی میں نہیں آنا، میں نے تیری میں نہیں آنا، تو نے میرے خاندان والوں کی میں نہیں، میں نے تیرے خاندان والوں کے بارے میں نہیں آؤں گا، تو ہمارے مرنے پر بھی نہیں آنا، یہاں تک کہہ دیتے۔ قطع تعلق ہم خود ختم کر دیتے، اور چل رہا ہے ہمارے معاشرے چھوٹی چھوٹی باتوں پر عرصہ دراز کی ہم نے ناراضگیاں بنائی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں۔ بیٹھ کے حل کریں یار، ان کا حل سوچیں، کسی بڑے بزرگ سے مشورہ کروا لیں، کوئی بڑا بزرگ تقوی و پرہیزگار ہو، وہ آپ کو جو مشورہ ہے اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ لیکن جڑ کے رہیں، قطع تعلقی نہ کریں، رشتے ختم نہ کریں، رشتوں کو جوڑیں۔ دوسری چیز، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، لیکن ہم
بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، آج ہم جنازوں پر بھی نہیں جاتے، کہتے ہیں جی وہ کون سے ہمارے جنازے میں آئے تھے، وہ کون سا ہماری دعا میں آئے تھے، ہم جائیں ان کی دعا کرنے کے لیے، ہم جائیں ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے، وہ آئے تھے؟ ہمارا یہ حال ہو چکا ہے۔ پھر کوئی ہم سے ادھار مانگ لے، ہم کہتے ہیں اس نے ہمیں کبھی دیا ہے، ہم اسے دیں، ہم کیوں دیں، اس نے ہمیں نہیں دیا تو ہم کیوں دیں، جاؤ بھائی، نہیں دیتے۔ حتیٰ کہ ایسا نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، دو، لیکن ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ادلا بدلا لگی ہوئی ہے، بدلے میں سب کچھ ہو رہا ہے، تیمارداریاں، ادلا بدلا، جنازے، دعائیں، ادلے بدلے میں، وہ چیز ختم ہو گئی کہ میرا مسلمان بھائی بیمار ہوئے میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں، میرا مسلمان بھائی فوت ہوا میں اس کے جنازے میں جاؤں، یہ بس ادلے بدلے ہو رہے، تو نے کیا تھا ہم کریں گے، تو نہیں آیا تو ہم نے بھی نہیں جانا بھائی، وہ ساڑی زبان میں کہندے نے انج تے پھر انج سے ہی، ہم ایسے کرتے، لیکن خدا را ایسا نہ کرے، میرا کیا فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ تیسری چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے تم اس سے درگزر کرو، معاف کر دو، یہ بہت بڑا کام ہے معاف کرنے والا، لیکن ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہم تمہیں بتائیں گے تم نے پنگا کس سے لیا ہے، ہم تمہیں دکھائیں گے ہم کیا ہیں، ہم معاف نہیں کرتے، صحیح بات ہے، ہم معاف نہیں کرتے، حتیٰ کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، بلکہ ہم تو اس کے گرانے کے در پہ ہو جاتے، جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہم کرتے ہیں، کیا اس نے ہم پہ ظلم کیا، اچھا معاف بھی کر دیتے، کس کو معاف کرتے ہیں؟ جو اپنے سے زیادہ طاقتور ہو، پیسے والا ہو، اسے معاف کر، کبھی غریب کو کسی نے معاف کیا ہے؟ کوئی پہلوان دھپڑ مارے اسے معاف کر دیتے، کبھی کسی کمزور نے دھپڑ مارو سے معاف کیا ہے؟ کسی کمزور نے گالی دی اسے معاف کیا ہے؟ نہیں، وہاں ہم اپنے اخلاق بھول جاتے ہیں، باہر لوگوں کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے معاشرے کے اندر ہم اپنے اخلاق دیکھ لیں، ہم اپنی بیوی کے ساتھ اپنے اخلاق دیکھ لیں، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے اخلاق دیکھ لیں، بچے اپنے والدین کے ساتھ اخلاق دیکھ لیں اپنا، اور والدین اپنے بچوں کے ساتھ اپنا اخلاق دیکھ لیں، بھائی اپنے بھائی کے ساتھ اپنا اخلاق دیکھ لے، میں کس دہانے کی طرف چل گیا، کس بات کی اکڑ، پیسہ ہے، عزت ہے، اگر دوسرے کو نہیں ملی آپ کے پاس ہے تو آپ اس پہ اکڑیں گے، یاد رکھیے گا وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، کیا پتا آپ سے بد جو سامنے والے کی ہے نا حالت، آپ اس پہ تکبر کرتے ہیں اور آپ اس کو نیچا دکھاتے ہیں، میرا مالک ہے جسے چاہے عطا کرے، لیکن یاد رکھیے گا وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، وہ شاید آپ کو ایسا گرا دے کہ وہ تو کم گرا تھا آپ اس سے کئی گنا زیادہ گر جاؤ، آپ کیا کر سکو گے؟ آج آپ کے پاس بہت پیسے ہیں لیکن کل کو میرا مالک چھین لے تو کیا کرو گے؟ ہاں، کدھر جائے گا وہ سب کچھ؟ آج عزتیں ہیں کل کو عزتیں نیلام ہو گئی، بدنام ہو گئے زمانے میں، تو کیا کرو گے؟ تو ایسا نہ کرے، اپنی دولت اپنی عزت شہرت پر ناز نہ کرے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے تقوی کے،
نیک اعمال کی، تقوی اختیار کرے، اور یہ تقوی اختیار کر کے بھی غرور و تکبر میں نہیں پڑ جانا، اور میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو بڑا قرآن پڑھنے والا ہوں، میں تو بڑا دیندار ہوں، یہ تو آئی بے نمازی، یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، عام نمازیں تو دور کی بات۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، نیکیوں میں گزاری، لیکن آخر میں اگر اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، وہ تو گیا کام سے۔ اور ایک بندہ ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہا، لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، وہ تو کامیاب ہو گیا نا۔ لیکن اب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے چلے جانا ہے، نہ، اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پامال نہیں کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دیوانہ وار اپنانا ہے، ان کے فرامین پر عمل کرنا ہے، پھر انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت و دوزخ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب اولاد اپنے والدین کی طرف نظر رحمت کرے تو اللہ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک حج کا ثواب، کیا محبت کی نظر سے اپنے والدین کو دیکھو، جن کے حیات ہیں وہ قدر کر لیں، جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھیں والدین کی کمی کیا ہوتی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کی کمیاں پوری نہیں ہو جاتی، تنہا ہو جاتا ہے انسان۔ لیکن کاش ہم سمجھ سکیں، لیکن انسان ہے نا، غفلتوں میں پڑے، سمجھتے تب ہیں، ہم تب سمجھتے ہیں جب ہمارے سر سے پانی گزر جاتا ہے، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے جب ہمارے والدین یہ دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا جب چلے گئے نا یار، دنیا میں کچھ نہیں کر سکے، ان کے جانے کے بعد تو ان کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے، آپ ان کے لیے صالح ثواب کریں، آپ ان کے لیے نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں، اپنے والدین کو صالح ثواب کریں۔ یار جیتے جی کچھ نہیں کر سکے اپنے والدین کی خدمت، مرنے کے بعد تو ان کے لیے عذاب کا سبب نہ بنے، یار ایسے نہ کریں۔ اور میں بالخصوص عرض کروں گا کہ اپنے اخلاق اچھے کریں، ہر کسی سے، یہ نہیں ہے باہر اخلاق اچھے تو گھر میں خراب، گھر میں اچھے تو باہر خراب، نگران کے ساتھ اچھے تو ماتحت کے ساتھ خراب، نہ، ان چیزوں سے بچنا ہے، سب کے ساتھ اخلاق اچھے۔ ہاں ایک اور چیز، کبھی ظلم کے خلاف خاموش نہ ہوئیے گا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے گا۔ ہاں یہ نہ ہو کہ اب ایسا ہے کہ آپ کے ساتھ اس نے کیا، آپ خاموش ہو گئے، کل کو کسی اور کے ساتھ کر دے، ہوتا ہے ایسا، تو اس لیے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، لیکن اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا، اس میں بھی اخلاق اپنائے رکھنے، اسی میں کامیابی ہے۔ رشتہ داروں کا احترام کرنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں سے محبت کرنی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان سے بھی جب آپ محبت سے ملیں گے، پیار سے ملیں گے، پیار سے بات کریں گے، وہ بھی آپ سے پیار سے بات کریں گے۔ ہم ان کو کہیں گے بے ادبی کے ساتھ، اوئے
ادھر آ، انج کر، وہ تو انہوں نے بھی کوئی ادب نہیں کرنا. آپ پیار سے بیٹا ادھر آئیے، یہ لے جائیے، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی. اور شاید یہی ہمارے اچھے اخلاق ہماری بخشش کا بہانہ بھی بن جائے. جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے نا تو پیچھے جو رہنے والے ہوتے ہیں اللہ کریم فرشتے بھیجتا ہے کہ جاؤ فرشتوں دیکھو یہ میرا جو بندہ آیا ہے قبر میں، دیکھو اس کے پیچھے عوام کی کیا رائے ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لوگ اگر اس کی تعریفیں کر رہے ہوں، بڑا نیک تھا، بڑا اچھا تھا، بڑے اخلاق اچھے تھے، اگر ایسے کریں گے نا تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. یار میرے بندے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، چلو میں نے بھی اسے بخش دیا. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کو برا بھلا نہ کہا کریں، جو دنیا سے جا چکے ان کے پیچھے باتیں نہ کیا کریں. اس میں وہ لوگ نہیں ہیں کہ آپ کہیں گے یہ تو کس حوالے سے بات کر دی، اس میں وہ نہیں ہیں جو بد عقیدہ ہے، جن کے عقائد ہی درست ہیں، وہ لوگ نہیں. ایمان والوں کی، صحیح العقیدہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان کی بات کر رہا ہوں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ سورۃ التین صبح فجر کی نماز کے بعد جو روزانہ غالباً 4 دفعہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، اس کی گفتگو بھی میٹھی ہو جائے گی. دعا کرتا ہوں اللہ پاک میرے بھی اخلاق اچھے کر دے اور میری بھی مغفرت فرما دے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے. اللہ پاک آپ سننے والوں کے اخلاق اچھے کر دے، آپ کے اور آپ کے والدین کی کامل بخشش فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.